ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلال اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار، جس نے اس کائنات کے نظام کا بڑا ہی بہترین چلانے والا، اور اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء و رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تمام ہدایات و ارشادات اللہ کے بندوں تک پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ محترم بزرگان ملت، نوجوان اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک کے ان ساعات تک اللہ رب العالمین ہمیں بحیات رکھا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے آخری وقت تک اور آئندہ زندگی کے انہی مبارک ایام اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ بھائیوں، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اس ماہ مبارکہ کی فضیلت، اہمیت آپ لوگوں سے چھپی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ بعد نماز مغرب اس ماہ کے تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ جو ماہ مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، یہ بڑا اہمیت و فضیلت کا حامل عشرہ ہے۔ ویسے تو پورا رمضان الحمدللہ مبارک مہینہ ہے، فضیلت والا، اہمیت والا، برکات و ثمرات و رحمتوں والا، لیکن ان دو عشروں کے بالمقابل جو آخری عشرہ ہے، جس میں ہماری جو عبادات ہیں، جو ہماری
جو بھی ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، تلاوت یا جو بھی خیر اور نیک عبادت کے کام ہیں یہ دگنے ہونے چاہیے. یہ آخری اشرا بڑا اہمیت والا اشرا، اس میں ہماری عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے. اور اس آخری اشرے میں ہماری کیا عبادتیں ہونی چاہیے، کیا اعمال خیر بجا لانی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل اس آخری اشرے میں ہوا کرتا تھا، یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا. اس آخری اشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب کبھی یہ آخری عشر آ جاتا، اذا كان عشر الاواخر یعنی میرے رمضان شد میزرا واحیا لیلا وایقظ اهلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا جو آخری عشر آ جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے کمر بست ہو جاتے، اپنے دیگر کاموں کاج کو تھوڑا کنارے رکھتے اور پوری طریقے سے کمر بست ہو جاتے کہ اب یہ آخری عشرہ بس عبادت ہی عبادت. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا عبادت نہیں کرتے، ساتھ صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی ہوتے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ احیا لیلا، راتوں کو جاگتے یعنی زندہ کرتے مراد یہی تلاوت میں عبادت میں گزارتے، نمازوں میں قیام، اور ساتھ میں وہ احیا لیلا اپنی بیویوں کو بھی ترغیب دیتے، جگاتے، دیکھو یہ آخری عشرہ آیا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اٹھیں، عبادت کریں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ دو رمضان کے جو ابتدائی دو عشرے ہیں، اس کے بالمقابل آخری عشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے کمر بست ہو جاتے اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ یہ آخری عشرہ بڑا اہمیت کا حامل عشرہ ہے. ابتدا میں نے آپ کے سامنے جو ایک سورت چھوٹی سی سورۃ القدر جس سورت کا نام ہے وہ میں نے پوری تلاوت کی، جس میں صاف سیدھا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آخری عشرے میں جو ایک رات، وہ رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی قدر والی رات، بابرکت رات، اور اسی نام سے اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورت ہی نازل فرمائی. سبحان اللہ. ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر میں یعنی مبارک والی رات میں نازل کیا. اللہ پوچھنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، قدر، عظمت، بابرکت جو قدر والی چیز ہے، اس کے متعلق تمہیں پتا بھی ہے یہ قدر والی رات کیا ہے؟ آگے فرمایا اللہ رب العالمین کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ مبارک رات جس میں کی جانے والی عبادتیں الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے بہتر. گویا اس آیت کریمہ میں بات بتائی گئی، کہا کہ اگر کوئی واقعی میں یہ رات پا لیتا ہے، لیلۃ القدر حاصل کر لیتا ہے، تلاش کر لیتا ہے اور اس کے اندر عبادتیں پورا انجام دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس ایک رات کی بنیاد پر کتنے 1000 مہینوں کی عبادت اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے. اور آگے کیا فرمایا، یہ جو مبارک رات ہے، جو آخری عشرے میں جو آنے والی جو مبارک رات ہے، لیلۃ القدر ہے، اس رات کے متعلق ایک بات مزید فرماتی، کہا تنزل الملائکہ، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، والروح اور جبریل امین علیہ السلام و تسلیم بھی. اور یہ رات جس کے متعلق فرمایا گیا، یہ کہ رات
کیا ہے، کیسی ہوتی ہے؟ کہا وقوموا فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع، یعنی اللہ کی اس رات کے اندر مبارک رات میں اللہ کے معاملات طے ہوتے ہیں جو بندوں کے متعلق لکھے جاتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہوتی ہے کب تک؟ فجر تک۔ سبحان اللہ بھائیوں، یہ رات اسی آخری عشرے میں ان لوگوں کو تلاش کرنی ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے یہ رات کون سی تھی اس کی تعین تو کرا دی، بتا دی تھی کہ یہ رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے امت کو نکلے تو راستے میں دیکھا کہ دو صحابی باقاعدہ لڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اختلاف میں، جھگڑے کی سلجھانے میں سوال وہ ذہن سے نکال دی گئی، اور رات نہیں بتا، ہاں البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کریں۔ محترم بھائیوں، یہ جو آخری عشرہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں باقاعدہ جاگتے عبادت کرتے، لہذا ہمیں چاہیے کہ آخری عشرہ مکمل ہم اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزاریں، بیکار باتوں میں، گپ میں نہ گزاریں، اور اس عشرے میں ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف مسجد میں پوری طریقے سے اپنے کام کاج، مصروفیات، دیگر دنیاوی لوگ جتنے بھی چیزیں سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ کر اللہ کی عبادت کے خاطر مسجد میں جمع ہونا اور وہاں باقاعدہ رہنا، اللہ کی عبادتیں کرنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ مردوں خواتین دونوں کے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے ہیں، اور جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال 20 دن کا اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اعتکاف کریں، اور اعتکاف کی بڑی اہمیت و فضیلت آئی ہے، اور اللہ رب العالمین اعتکاف کے ذریعے سے بندہ کا اللہ سے جو قرب اور رشتہ جو ہونا چاہیے وہ بڑا مضبوط ہو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اعتکاف رکھا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو واقعی میں لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے اس کے اندر ہونے والی عبادات انجام دیتا ہے، رات جاگتا ہے، تلاوت، توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، تراویح، تہجد جو بھی ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے، امید ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید، اور پوری طریقے سے اپنا محاسبہ رکھتے ہوئے اگر کریں، قیام اللیل اور قدر والی رات پوری عبادت میں اگر گزرے، پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہماری عبادات کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ان راتوں میں ہم سب سے پہلے خود بھی جگیں عبادات کے لیے، اور اپنی بیوی کو بھی جگائیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں اور عبادت میں مصروف ہوں، اور ساتھ میں ہم تلاوت قرآن مجید جو سورہ حفظ ہو کرنی ہے۔ بہت سارے معاشرے میں لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نمازوں کی صورتیں انہیں یاد نہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، قرآن کی تلاوت اور ساتھ میں تھوڑی تفسیر، تشریح، اللہ رب العالمین اب کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ کچھ سیکھیں، علم، چھوٹا موٹا علم سیکھیں، جو بنیادی ضرورت پر وقت نماز یا دیگر اور مسائل احکام سیکھ لیں، اور توبہ و استغفار میں یہ راتیں گزریں ہماری، اور ساتھ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کثرت سے دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں، کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، اور ان
آخری عشرے میں کی جانے والی عبادتیں تو قبول ہو، کثرت دعائیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں، لہٰذا ہم دعائیں بکثرت کرتے ہیں۔ اب گنتی کی کچھ ایام ہمارے پاس باقی ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے غنیمت ان ایام کی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ہم ایک ایک منٹ بھی جو ہمارے پاس ہے اس کو قیمتی جانتے ہوئے ہم عبادات میں گزاریں۔ اب تک ہم نے 20 روزے یا 20 دن جو ہم نے گزارے ہیں، ہو سکتا ہے شاید اس کے اندر کوئی ہمارے کوتاہی ہو جو ہم نے نہیں سیکھا یا ہمیں اب سیکھنا چاہیے، تو ہم آخری عشر ہمارے پاس موجود ہے، یہ غنیمت جانیں، کیونکہ یہ مہینہ اور خصوصی آخری عشرہ خوش نصیبوں کے لیے آتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے سب آتے ہیں۔ بھائیو، ہم نے اب تک جو بھی گناہ سال بھر کیے ہیں وہ یاد کریں، ان ایام میں جو آنے والے ہیں مبارک ایام، ان میں ہم اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں، اپنے ایک ایک گناہ کی معافی اللہ سے دعا کریں، اور آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا عزم کریں، اور توبہ و استغفار ہم ضرور بھی ضرور بجا لائیں۔ اور یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اتنی محنت کرتے جو اور ایام میں نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم آتا ہے، یجتہد فی اشہر الاواخر ما لا یجتہد فی الغیر۔ کہا گیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اجتہاد کرتے، یعنی محنت کرتے، یعنی مطلب اتنی عبادت کرتے شوق اور ذوق اور سے اخلاص سے، اتنا دیگر ایام میں نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ ان آخری عشرے کے ایام بڑے قیمتی ہیں، ان کی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیں، معاشرے میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان آخری عشروں کی جتنی اہمیت و فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ 20 روزوں کے بالمقابل جو آخری عشرہ ہے اس میں زیادہ عبادت ہونی چاہیے، زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس سے قربت زیادہ ہو۔ بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض افراد عید کی تیاریوں میں آخری عشرے کی آخری راتوں سے ہی کرنے میں وہ پوری طریقے سے ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، ان قیمتی ایام کو بازاروں میں اور شاپنگوں میں اور مارکیٹوں میں نہ گزاریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت مساجد میں کرنے اور عبادات ذکر و اذکار میں لگانے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ عید کی تیاریوں میں کپڑے خریدنے میں، دیگر اور اشیاء کے خرید و فروخت میں ہمارے اوقات یہ جو آخری عشرے کے بڑے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہی آپ کی مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ جو خصوصی طور سے آخری عشرہ آ رہا ہے، بڑا قیمتی لمحات ہیں یہ آخری عشرے کے، لیکن بس اوقات یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار مطلب آخری لمحات میں ہوتا ہے۔ ہم روزے پہلے سے شروع کر آخری ایام تک ہم صحیح سے روزے رہے، عبادت کریں، تراویح ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار تو وہ استغفار صدقہ و خیرات میں ہم لوگ مصروف رہے، عمرے تک بھی ہم لوگ انجام دیں، لیکن آخری میں آ کر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ رمضان تو بس 2-4 دن میں گزرنے والا ہے، اور اس وقت ہم فری ہو گئے اور اپنے بازار میں، شاپنگوں میں، اس میں اور اوقات کو گزارے۔ انما الاعمال بالخواتیم جو اس حدیث کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ بھائیو، آخری ایام میں آخری لمحات میں گڑ گڑانا چاہیے کہ کیا ہم سے کوتاہی ہوئی، کیسے ہم عبادت جو 20 دنوں میں کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے، کچھ کمی رہ گئی ہو، تو آپ آخری عشرے کے آخری لمحات میں اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی کمی کا احساس رکھتے ہوئے اللہ سے معافی طلب کریں۔ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے آخری لمحات میں عبادتیں زیادہ ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق آتا کہ
بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اپنے آپ کو تیار کر لیتے، لیکن یہاں بعض معاشرے کے لوگوں میں بالکل اپوزٹ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، تو بس آخری ایام ہے، لاپرواہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے ان آخری ایام میں جو لیلۃ القدر کی بات بتائی گئی ہے، یہ رات دراصل مبارک رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین بندوں کی تقدیر بھی لکھ دیتے ہیں انسان کی، کہ بندہ کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں رہے گا، کیسے رہے گا، کتنا کھائے گا، کیا کچھ ہوگا، تقدیر اللہ رب العالمین اس رات اللہ بندوں کی انسان کی لکھ دیتا ہے۔ تو تقدیر لکھے جانے کے موقع پر ہمارے اس وقت حالت روزے کی ہو اور عبادات کے ساتھ ہو، گڑگڑانے کے ساتھ ہو، اور یاد رکھیں کہ اس موقع پر ہم اللہ سے توبہ و استغفار میں ہماری رات کٹے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے تقدیر میں اچھائیاں لکھ دے، اور جو بری تقدیر ہو اللہ رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری اس وقت عبادت یہ ہونی چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا ہی بدلا سکتی ہے، دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے، لہذا آپ بکثرت دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین تمہارے تقدیر میں جو بری تقدیر ہے اللہ اس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں یہ لیلۃ القدر کی عبادت دراصل اللہ رب العالمین ہمارے لیے ایک نعمت کی شکل رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیسے؟ پچھلے انبیاء علیہ السلام و تسلیم کی امتوں کی عمروں کو آپ دیکھیں، کسی کی 9 سال، کسی کی 9.5 سال، کسی کی 1000 سال تک زندہ رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں میں لیلۃ القدر جیسی رات اللہ نے انہیں نصیب نہیں کی، لیکن اس امت محمدیہ پر اللہ کا خاص انعام اور فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ پر لیلۃ القدر جیسی رات رکھ کر 1000 مہینوں کی عبادتیں اس کے برابر کر دی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پچھلی امتیں کی عمریں 1000 سال، 900، 950 سال ہوا کرتی، لیکن میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے ایوریج میں، لیکن 60 اور 70 سال میں ہماری عمریں رہتے ہوئے ہم اگر ایسی زندگیوں میں لیلۃ القدر کو اگر پالیں حقیقی معنوں میں، تو یہ ایک لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے جو بہتر ہے، وہ کئی گزر جاتے ہیں اور کئی 1000 سالوں کے عمروں کے بالمقابل ہماری فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا لیلۃ القدر اس امت محمدیہ کو اللہ نے جو نصیب کی، کیا یہ انعام نہیں ہے؟ کیا اس لیلۃ القدر کو ایسے ہی ہم بیکار اپنی زندگی سے گزار دیں؟ بھائیوں، اس لیلۃ القدر کو آپ معمولی نہ سمجھیں، لائٹ نہ لیں۔ کیا پتا اس سال ہم زندہ ہیں، ہمارے صفوں میں ہمارے مصلی موجود ہیں، کیا پتا کہ آئندہ رمضان وہ ہمارے صفوں سے خالی ہو، لیلۃ القدر ملے بھی یا نہیں۔ بھائیوں، جو ایام ہمارے پاس قریب ہیں ان میں بکثرت عبادتیں کریں اور اپنی لمحات کو، ان لمحات کو ضائع نہ ہونے دیں، خوب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور یاد رکھیں جب لیلۃ القدر پالے تو ہمیں ایک دعا بکثرت کرنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اللہ کے نبی اگر میں یہ رات پالوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین معنی، اللہم انک عفو، اللہ تو کیا ہے؟ عفو، درگزر کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا، تیری ذات گناہوں کو بخشنے والی ذات ہے، تحب العفو، اور معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا میرے جو گناہ ہے رب العالمین اسے تو معاف کر۔ کتنی بہترین دعا، یہ دعا ہم تمام لوگوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں
اعتکاف جب ہم کر رہے ہیں، چونکہ اعتکاف عبادت ہے، اس اعتکاف میں جب ہم پہنچ جائیں اپنے معتکف گاہ میں، یعنی جہاں ہم ایک مسجد کی کونے میں ایک چھوٹا سا پردہ ڈال کر جو دار دیواری رکھا جاتا ہے، اس میں ہم جب جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم جب اس کے اندر چلے جائیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے کام کاج دیگر ضروریات تمام چیزوں سے علیحدہ اپنے آپ کو کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کے اندر ہم تشریف رکھیں، اور وہاں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہاں آپ کے لمحات ضائع نہ ہوں، تلاوت میں آپ کے لمحات گزریں، اور ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں، یا دین کے احکام و مسائل سیکھنے میں، اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے اندر آپ کے وہ لمحات وہاں گزریں۔ اور اعتکاف اب اللہ کے خاطر کر رہے ہیں، لیکن وہاں رہ کر آپ کوئی لغو کام نہ کریں۔ معاشرے کے اندر بعض افراد کو دیکھا جاتا ہے وہ عام دنوں کے اعتبار سے لمحات گزارتے ہوئے اعتکاف میں بھی وہی لمحات گزارتے تھے۔ پھر اعتکاف کا معنی کیا رہا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ کر باقاعدہ موبائل چلاتے ہیں، وہی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو عام دنوں میں، وہی واٹس ایپ، وہی ٹویٹر، وہی چیزیں، وہی میسج، وہی کام کر رہے ہیں جو عام دنوں میں کرتے ہیں۔ پھر اعتکاف کا معنی کیا رہے گا؟ بھائیو اعتکاف مجھے چلے جائیں اخلاص کے ساتھ، یکسو ہو کر پوری طریقے سے اللہ کی عبادت میں جب رہتے ہیں، اپنے موبائل کو تمام ضروریات کو علیحدہ، ہاں جب سخت ضرورت ہے، جب کال کرنا ہے تو ضروری ٹائم پہ مختصر آپ کال اتنی جتنی ضرورت کی بات ہے، موبائل میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فرض نمازوں کا وقت ہوا ہے اور آپ مسجد میں اعتکاف میں اقامت ہو چکی ہے، اذان ہو چکی ہے، اور آپ معتکف میں سو رہے ہیں فرض نمازیں چھوڑ کر، پھر اعتکاف اب کیا لانا رہتا ہے بھائی؟ فرض نمازیں اس کے وقت پر فرض کے لیے، یہی بات قرآن مجید کے اندر بات بتائی۔ ایسے وقت میں جب فرض نماز کا وقت ہو جائے فوری طور پر اپنے معتکف گاہ سے نکلیں اور پھر سیدھا آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ فرض نماز چل رہی ہے اور آپ آرام سے معتکف گاہ میں سو رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اور یاد رکھیں بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں، لیکن رشتہ دار آپ کے ملنے آ رہے ہیں، آپ کا حال چال پوچھنے آ رہے ہیں، آپ کی طبیعت اور آپ کو توشیع جو بھی باتیں سب کرنے آ رہے ہیں، یہاں سب سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے، سب رشتہ داروں سے معاملات سے کٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے مختص و خاص اپنے آپ کو کر لیے، تو پھر وہاں رشتہ داروں کا آنا جانا، آپ کو بات کرنا یا تمام بیکار بے لایانی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا اور ساتھ یہ سب باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی بات کرنا رمضان سے پہلے یا دیگر ایام میں کریں، اعتکاف میں بیٹھ کر آپ اس طریقے کا کوئی کام نہ کریں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے اعتکاف میں نہیں ہیں۔ اگر آپ رشتہ داروں سے سب سے آتے ہوئے ملتے رہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے بتا دیں کہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہوں، ضروری بات ہو تو کوئی بات مختصر ہے تو بتا دینا، ورنہ پھر میں دنوں میں سب سے علیحدگی چاہتا ہوں۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعتکاف کی یہی حالت ہے۔ محترم سامعین، اور یاد رکھیں مریض اس کی عیادت کرنا اور جنازے میں شریک رہنا یہ کتنی بڑی اہمیت و فضیلت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اگر کوئی مریض کی عیادت کے لیے چاہتا ہے 70,000 فرشتے اس کی دعا کی مغفرت کے کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت بتائی نہیں، بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن حالت اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اتنی اہم عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں ناجائز قرار دیا، تو اعتکاف کی کیا اہمیت و فضیلت ہے اس بات سے اندازہ لگتا ہے۔ اور ساتھ میں جنازے میں شریک ہونے کی کتنی بات اہمیت و فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی واقعی میں جنازے میں شریک ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور باقاعدہ وہ اس کی تدفین میں شامل ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرات یعنی 2 پہاڑ کے برابر اس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمیں جنازے میں شریک ہونے کی بات بتائی ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں ہمیں کسی جنازے میں شریک نہ رہنا، آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے
نبی نے جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہیں دی حالت اعتکاف میں. تو پھر اس اعتکاف کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بھائیوں یہ راتیں جو ہمارے سامنے ابھی آ رہے ہیں ان راتوں میں آپ بیکار لایانی باتوں میں بیکار چیزوں کے اندر شاپنگ میں بازاروں مارکیٹوں میں ادھر روڈوں پر سڑکوں پر پھرنے سے آپ ایک اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور یاد رکھیں کہ یہ لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشش کروانے کے لمحات ہیں اور اپنے رب سے قریب ہونے کے لمحات ہیں. رحمتیں عنایتیں فضل احسانات اللہ العالمین کے ان ایام میں ہونے کے اور مبارک ایام ہیں. لہذا آپ کو چاہیے کہ ان ایام میں آپ بکثرت اللہ کی عبادت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارکہ کے جو آخری لمحات بچے ان لمحات کی غنیمت جانتے ہوئے ان میں بکثرت عبادت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ یہ آخری ایام تک بھی دن تک بھی اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. زندگی میں ایسے مبارک مہینے راتیں اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین جو ہمیں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو واقعی میں بیمار ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جو آخری سانسیں لے رہے ہیں زیر علاج ہیں ہاسپٹلوں میں گھروں میں اللہ انہیں شفا کاملہ کا کوئی نہ کوئی راستہ بندوبست نصیب فرما دے. جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اللہ ان قرضوں سے ان کو نکالنے کے کوئی آسان سبیل اللہ ان کے لیے ہموار فرما دے. اللہ جو بھی اولاد ہے اولاد نصیب فرما دے. اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور واقعی میں جو بیمار ہیں جو صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے اللہ انہیں صحت مند زندگی